اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا، رزق کی تنگی اللہ دور فرما دے گا، اور چار جو ہے وہ مرنے کے بعد ہے۔ اس میں سے پہلا فرمائے کہ عذاب قبر کے عذاب کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا، دور کر دے گا۔ اور یہ قبر جو ہے فرمائے کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اور قبر کو فرمائے کہ اس کو صرف گڑھا نہ سمجھو۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمائے کہ یہ قبر جو ہے روزانہ پکارتی ہے، انا بیت الوحدہ، انا بیت الدودہ، انا بیت العقارب، انا بیت العقرب، میں بچھوؤں کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا اسے گڑھا نہ سمجھو، بلکہ اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ سمجھو، یا جہنم اور دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا سمجھو۔ نبی علیہ السلام چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ کشف یہ بات واضح کی کہ اس قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں شخصوں کو جو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو اس وجہ سے اما احدہما فکان لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے چھینٹے سے بچتا نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے جب پیشاب کے چھینٹے سے بچے گا نہیں تو وہ پاک نہیں، جب پاک نہیں جتنا بھی وضو کر لے نمازیں پڑھ لے اس کی نمازیں نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیے کہ یہ شخص پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا جو ہے وہ چلتے پھرتے لوگوں کی چغل خوریاں کرتا تھا۔ تو مرنے کے بعد ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، تو عذاب قبر بھی یہ برحق ہے۔ تو قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یہاں جو پار ہو گیا آخرت کی باقی منزلوں میں بھی وہ پار ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو کتنا خوف قبر اور خوف آخرت تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ قبر جو ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل ہے، یہاں سے جو پار ہو گیا آگے بھی پار ہو گیا۔ اب آپ دیکھو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، یہ جلیل القدر صحابہ میں عشرہ مبشرہ صحابہ، وہ صحابہ جنہیں نبی نے ایک ہی مجلس میں فرمایا ابو بکر تو جنتی، عمر تو جنتی، عثمان تو جنتی، علی تو جنتی، زبیر تو جنتی، عبد الرحمن تو جنتی، ابو عبیدہ تو جنتی، سعید اور سعد تو جنتی، طلحہ تو جنتی۔ 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سب جنتی ہو۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے 10 موقعوں پر فرمایا کہ عثمان تو جنتی ہے۔ اتنی بشارت حاصل کرنے کے باوجود یہاں تک امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، دوست ہوگا، یار ہوگا، ساتھی ہوگا، اور میرا جنت میں جو ساتھی ہوگا عثمان ہوگا۔ اتنا تعلق، اتنا قربت، اتنی محبت، اتنا قریب ہونے کے باوجود لیکن وہ آخرت سامنے آ رہے کس قدر ہو رہے، تو پھر میں اور آپ اور قیامت تک انسانیت وہ کس کٹیرے میں ہوں گے؟ وہ لوگ اتنا خوف خدا رکھ رہے ہیں، خوف قبر رکھ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ قبر کھود کے انہوں نے رکھا تھا، اور روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ اندر کھڑے میں اترتے اور اپنے آپ کو گریبان سے پکڑتے تھے اور کہتے تھے بہلول یاد رکھنا تجھے ایک نئی زندگی مل رہی ہے، اب سوچ سمجھ کے قدم رکھنا، ایسا نہ اس کے بعد تجھے موقع نہ ملے۔ اب آپ دیکھیں پھر ان کی زندگی کیسی شاندار اور جاندار زندگی ہوگی جو قبر بنا کے رکھے اور روزانہ نکل رہے ہیں اور اپنے اعمال اور قبر اور آخرت کی فکر انہیں ہو رہی ہے۔ تو قبر بنے گی خوشگوار اور بہترین، اور جنت کے باغوں میں سے ایک بات فرمائے کہ وہ 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، یہ نہیں کہ ایک پڑھا 4 چھوڑ دیا، 4 نمازیں پڑھی اور ایک نماز چھوڑ دی، یا پورے ہفتے میں نہیں پڑھی صرف جمعہ پڑھ لیا۔ ایسے نمازیوں کے بارے میں بھی پھر اللہ نے بددعا کی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ آپ دیکھیں نا، ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی و بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی بربادی، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ،
یا تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، یا پڑھتے تو ایک وقت پڑھتے 4 وقت نہیں پڑھتے. اپنے نمازوں کو انہوں نے بھلا دیا. رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، قیام صحیح نہیں، قرات صحیح نہیں، تلاوت صحیح نہیں، مسائل کا پتہ نہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں. بس دادا جی نے اور دادی جی نے جس طرح نماز پڑھا دی، کہتے بس اللہ قبول کرنے والا ہے. پھر بغیر وضو کے بھی ہم نماز پڑھیں، اللہ قبول کرنے والا. یہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ ایک مذاق ہے. وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ایک شخص آیا اور وہ اسی طرح نمازیں جلدی جلدی پڑھ کے جانے لگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، ارجع، لوٹ، واپس نماز پڑھ، نماز نہیں ہوئی. اس نے نماز پڑھی، دوبارہ جانے لگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، نماز نہیں ہو، دوبارہ پڑھو. تیسری مرتبہ اس نے پڑھ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا آقا آپ بتلا دیں، آپ بتلائیں گے، اسی انداز میں نماز پڑھوں گا. اب وہی قیام، اعتدال، 2 سجدوں کے درمیان، رکوع اور قیام سجدوں کے درمیان، یہ ساری چیزیں، تعدیل ارکان وغیرہ، واجبات، یہ سب چھوڑتے ہوئے نماز اگر پڑھیں تو نماز تو نہیں ہوگی. تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ کے بتلایا کہ اس طرح پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو. اور ہم بھی نماز اس طرح پڑھیں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پڑھ کے دکھا کے، اور تاریخ اور عزائم، اقوال، آثار، فضائل جو بھری ہوئی ہے صحابہ کرام کے واقعات سے، ان کی نمازیں کس قدر جاندار تھی. کہ پاؤں میں کڑا گھس گیا، حضرت علی نے طبیب کو بلوایا اور کہا کہ کڑا نکالو. اس نے کہا بے ہوش ہونا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، تم اپنا کام کرنا. نماز شروع کر دی، طبیب نے اپنا کام شروع کیا. نماز کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے کڑا نہیں نکالا. کہا نکال دیا. کہا ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، دنیا اور معافیہ سے سارا تعلق ہمارا ختم ہو جاتا ہے. ایک رب پہ دو جہاں سے ہمارا تعلق استوار ہو جاتا ہے. آج عاشق اور معشوق کی بات کریں فون پہ، آپ سامنے آ کے اس سے بات کریں، اسے پتہ نہیں چلتا، وہ فون پہ لگا ہوا ہے، اپنے محبوب سے گفتگو کر رہا ہے. بعد میں وہ فون رکھ دے تو آپ اسے کہیں گے بھائی میں نے آپ سے اتنی باتیں کی، آپ سنیں نہیں. کہا نہیں، میں وہ بات کر رہا تھا اپنے یار سے، محبوب سے، معشوق سے. وہ یہاں سامنے والے کو اس قدر استحزار کے ساتھ نہیں دیکھ رہا، اس سے جو غائب ہے، جس کا جسم یہاں نہیں ہے، اس کے ساتھ اتنا تعلق ہے، وہ باتیں کر رہا ہے اور اس کو اپنے سامنے حاضر سمجھا ہوا. صحابہ کرام اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے اور اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنی نمازیں بنائی اور قبر بنائی، آخرت بنائی. ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے 5 نمازوں کا اہتمام پابندیوں کے ساتھ، تمام ارکان، واجبات، سنن کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ یہ نماز ہمارے لیے قبر میں بھی سکون کا باعث ہوگی اور آخرت میں بھی سرخروئی اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذابات سے درگزر فرمائیں اور بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں.